بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ قائد ملت جعفریہ اور بزرگان ملت نے یکم ربیع الاول 17 ستمبر بروز اتوار پوری ملت کو اسلام آباد میں بلایا۔ ملت اتحاد و وحدت کے ساتھ، انسجام کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ اس کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن اس اجتماع کو ناکام بنانے کے لیے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ کہیں سے آواز آتی ہے کہ ہم بھی ڈی چوک میں اکٹھے ہوں گے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بھی سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اہل سنت برادران کا منفور ترین شخص، اپنے مسلک میں منفور ترین شخص، جس نے کچھ عرصہ پہلے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان میں نازیبا کلمات کہے، آج وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی نکلیں گے اور لڑائی جو ہے وہ گلی کوچوں میں ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم نے تمہیں بھی دیکھا ہوا ہے اور تمہاری ان دھمکیوں کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ اس ملت کو ان دھمکیوں سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، یہ ملت وہ ہے جو شہادت کو سعادت سمجھتی ہے۔ اس مقام پہ میں انتظامیہ سے یہ اپیل کروں گا کہ قائد ملت جعفریہ نے جب یکم ربیع الاول 17 ستمبر کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد اگر کوئی شخص سڑکوں پہ آنے کا اعلان کرتا ہے یا اس احتجاج کے مد مقابل احتجاج کا اعلان کرتا ہے، تو گویا یہ شخص ملک میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، یہ شخص فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے، یہ شخص سڑکوں پہ جنگ چاہتا ہے۔ تو ایسے افراد کو روکنا، ایسے افراد کو لگام دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، انتظامی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ایسے افراد کو لگام دی جائے۔ بصورت دیگر جس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں، جواب مثل دینے کے لیے ہم مجبور ہوں گے۔ پوری ملت بڑے اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، انسجام کے ساتھ، ذاکرین، خطباء، شعراء، علماء، ماتمی تنظیموں کے سالار، سب اتحاد و وحدت کے ساتھ یکم ربیع الاول کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک ویڈیو آ جاتی ہے، ایک پریس کانفرنس آتی ہے، جس پریس کانفرنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بل صدر محترم نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا ہے، اور مبارکبادیں دینا شروع کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے، جس ویڈیو میں بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ صدر محترم نے بل اعتراض لگا کے واپس کر دیا ہے۔ میں کہوں گا یہ پریس کانفرنس اور یہ دستاویزی فلم ملت تشیع کی تاریخ میں ایک مدت تک یاد رکھی جائے گی، اور اس پریس کانفرنس سے اور اس ویڈیو فلم سے ملت تشیع کا جو نقصان ہوا ہے، وہ نقصان شاید ایک مدت مدید تک پورا نہ ہو سکے۔ شاید اتحاد و وحدت اور انسجام جو یہ نظر آ رہا تھا، اس میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ رکھنا پڑے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کی، اس ویڈیو کی ضرورت کیا تھی؟ صدر محترم نے اگر بل ریجیکٹ کیا ہے، اگر اعتراض لگا کے واپس بھی کیا ہے، تو حد اکثر اس کی حیثیت یہ بنتی ہے کہ بل واپس اسمبلی میں آئے گا، اور جب بھی انتخابات کے بعد نئی اسمبلی وجود میں آئے گی تو اس بل پہ پھر بحث ہوگی۔ جبکہ ہم قائد ملت جعفریہ اور بزرگان ملت کے اتباع میں اس ہدف کے دنبال میں تھے، اس ہدف کے پیچھے تھے کہ ہم اپنی اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد و وحدت کے ساتھ، ملت تشیع کی قوت کے ساتھ ہم کوئی ایسی ضمانت لے لیں کہ کبھی بھی یہ بل کسی اسمبلی میں کوئی پیش کرنے کی جسارت نہ کرے، کبھی یہ بل اس کے بعد اسمبلی میں بحث کے لیے پیش نہ کیا جائے۔ تو فرض یہ ہے کہ اگر یہ بل صدر نے ریجیکٹ کر دیا، اعتراض لگا کے واپس کر دیا، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ اعلان ملت تشیع کے اس اجتماع میں جو یکم ربیع الاول کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، اس اجتماع میں کیا جاتا؟ اتنی جلدی کیا تھی؟ میں اس مقام پر قائد ملت جعفریہ، بزرگان ملت سے یہ اپیل کروں گا کہ زید ہو یا بکر، میں ہوں یا کوئی اور، اگر مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں ملت کے ارادوں کو اپنے سینے میں دفن کر سکوں، اور مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنی ملت کی اجتماعیت کو باقی رکھ سکوں، اتحاد و وحدت کو باقی رکھ سکوں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ مجھ جیسے افراد سے اجتناب کریں، ملی اور قومی امور میں انہیں مداخلت کی اجازت نہ دی جائے۔